اس کی اس لیے نہیں بتائی آپ کو، میں نے ذکر یہ کر دیا، دیکھیں اس کا ریفرنس بھی دے دیا احمد میر کا۔ 16 دسمبر کیوں ہوا تھا یہ؟ جب آپ نے اپنے لوگوں کے خلاف فورس استعمال کی، عوام کے فیصلے کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، جب آپ نے اپنے محب وطن لوگوں کو جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان کا راستہ روکا، اپنی پاپولر لیڈرشپ کو کے گلے گھونٹے، اس کا انجام یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کا ملک دو لخت ہو گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے اپنے ملک کو مضبوط کریں، اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط کریں، اپنے ملک کے لوگوں کو پہ ٹرسٹ کریں، اپنے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، اور وہ دہشت گردی جو اس زمانے میں ہوئی تھی اور وہ ختم ہو چکی تھی اور ختم ہو سکتی ہے، بشرطے کہ لوگوں کے فیصلے ٹرو لیڈرشپ کو آگے آنے دیں، ٹرو لیڈرشپ اپنی پالیسیز بنائے۔ ہم ان 16 دسمبر کے دونوں واقعات سے، خواہ وہ اے پی ایس کا واقعہ ہے، خواہ وہ ہمارے فال آف ڈھاکہ ہے، ان دونوں سے سبق سیکھ کے ہم نے آگے جانا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے پالیسی ساز اپنی انا سے باہر نکل آئیں، اپنی ذاتیات سے باہر نکل آئیں، ڈرائنگ روم کے ذریعے فیصلے امپوز کرنا چھوڑ دیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ جس شخص نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، اپنے ملک کی خود مختاری کا دفاع کیا، آپ اس کا راستہ روک کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ ہم ایسے کسانے سے دوبارہ نہ سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پالیسیاں تو ہماری امریکہ میں بنتی ہیں، اور ہمارے آرمی چیف آج کل امریکہ میں، کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر سے کچھ ایسا آئے گا کہ آپ کو بھی تھوڑی آسانی، پی ٹی ایم کی آسانی پیدا ہو؟ مانگڑ صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے فیصلے اگر امریکہ کرے گا تو بدقسمتی ہوگی۔ وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم آزاد ہوں، وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی معاشی جو برتری ہو رہی تھی، آپ کا 2 سال پہلے چلتا ہوا ملک جس وقت 6.1% آپ کی جی ڈی پی تھی، جس وقت 14 روپے یا 16 روپے کے درمیان میں آپ کا بجلی کا یونٹ تھا، آج آپ 70 روپے پہ پہنچا چکے ہو۔ مجھے بتائیں 25 روپے انٹرسٹ دے کے کوئی سرمایہ کار پیسے لے گا، اور 70 روپے یا اب کمرشل تو اس سے بھی زیادہ ہے، یہ تو ڈومیسٹک ہے، وہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ پروڈکشن کرے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ ان کی خواہشیں ہیں کہ آپ کے ملک کو ہم اتنے برے حالات میں لے جائیں، خدا نخواستہ آپ کو وہ مسلط کر کے آپ کو کمزور وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر خود مختاری کے ساتھ آپ اپنا کام کریں، اس لیے وہاں کے پالیسیز کو چھوڑیں۔ دیکھیں، مجھے عمران خان نے خود کہا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ان کو فون کیا کہ جی ہمیں اسلحہ چاہیے، میں نے منع کیا کہ ہم آربیٹریشن تو کر سکتے ہیں، ہم صلح تو کرا سکتے ہیں آپ دونوں پارٹیز کے درمیان، خواہ وہ سوویت یونین ہے، رشیا ہے، یا آپ یوکرین ہے، لیکن ہم کوئی پارٹی نہیں بنیں گے۔ آج عمران خان اگر سستا تیل لینے وہاں جاتا ہے، عمران خان اس کی اس لیے نہیں بتائی آپ کو، میں نے ذکر یہ کر دیا، دیکھیں اس کا ریفرنس بھی دے دیا احمد میر کا۔ 16 دسمبر کیوں ہوا تھا یہ؟ جب آپ نے اپنے لوگوں کے خلاف فورس استعمال کی، عوام کے فیصلے کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، جب آپ نے اپنے محب وطن لوگوں کو جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان کا راستہ روکا، اپنی پاپولر لیڈرشپ کو کے گلے گھونٹے، اس کا انجام یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کا ملک دو لخت ہو گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے اپنے ملک کو مضبوط کریں، اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط کریں، اپنے ملک کے لوگوں کو پہ ٹرسٹ کریں، اپنے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، اور وہ دہشت گردی جو اس زمانے میں ہوئی تھی اور وہ ختم ہو چکی تھی اور ختم ہو سکتی ہے، بشرطے کہ لوگوں کے فیصلے ٹرو لیڈرشپ کو آگے آنے دیں، ٹرو لیڈرشپ اپنی پالیسیز بنائے۔ ہم ان 16 دسمبر کے دونوں واقعات سے، خواہ وہ اے پی ایس کا واقعہ ہے، خواہ وہ ہمارے فال آف ڈھاکہ ہے، ان دونوں سے سبق سیکھ کے ہم نے آگے جانا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے پالیسی ساز اپنی انا سے باہر نکل آئیں، اپنی ذاتیات سے باہر نکل آئیں، ڈرائنگ روم کے ذریعے فیصلے امپوز کرنا چھوڑ دیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ جس شخص نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، اپنے ملک کی خود مختاری کا دفاع کیا، آپ اس کا راستہ روک کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ
ہم ایسے ایک نشانے سے دوبارہ نہ شاہد صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پالیسیاں تو ہماری امریکہ میں بنتی ہیں اور ہمارے آرمی چیف آج کل امریکہ میں ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر سے کچھ ایسا آئے گا کہ آپ کو بھی تھوڑی آسانی PTI کو آسانی پیدا ہو؟ مانگڑ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے فیصلے اگر امریکہ کرے گا تو بدقسمتی ہوگی. وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم آزاد ہوں، وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی معاشی جو برتری ہو رہی تھی، آپ کا 2 سال پہلے چلتا ہوا ملک جس وقت 6.1% آپ کی GDP تھی، جس وقت 14 روپے یا 16 روپے کے درمیان میں آپ کا بجلی کا یونٹ تھا، آج آپ 70 روپے پہ پہنچا چکے ہو. مجھے بتائیں 25 روپے انٹرسٹ دے کے کوئی سرمایہ کار پیسے لے گا اور 70 روپے یا اب کمرشل تو اس سے بھی زیادہ ہے، یہ تو ڈومیسٹک ہے، وہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ پروڈکشن کرے گا؟ نہیں کر پائے گا. ان کی خواہشیں ہیں کہ آپ کے ملک کو ہم اتنے برے حالات میں لے جائیں، خدا نہ خواستہ آپ کو وہ مسلط کر کے آپ کو کمزور وہ دیکھنا چاہتے ہیں. امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر خود مختاری کے ساتھ آپ اپنا کام کریں. تو اس لیے وہاں کے پالیسیز کو چھوڑیں. دیکھیں مجھے عمران خان نے خود کہا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ان کو فون کیا کہ جی ہمیں اسلحہ چاہیے. میں نے منع کیا کہ ہم آربیٹریشن تو کر سکتے ہیں، ہم صلح تو کرا سکتے ہیں آپ دونوں پارٹیز کے درمیان، خواہ وہ سوویت یونین ہے، رشیا ہے یا آپ یوکرین ہے، لیکن ہم کوئی پارٹی نہیں بنیں گے. آج عمران خان اگر سستا تیل لینے وہاں جاتا ہے، عمران